تھوڑا سا وقت بیمار پرسی کے لیے بھی نکالیے۔ آج جو کمزور ہے کل طاقت والا تھا، آج جو گرا ہوا ہے کل وہ حالت قیام میں تھا، آج جو بکھرا ہوا ہے وہ کل یکجا تھا، آج جو اجڑا ہوا ہے وہ گزشتہ کل بھرپور تھا۔ جب انسانی قوتیں جواب دیتی ہیں تو بہت سے لوگ قریب والے دور ہو جاتے ہیں، ہمدردی کرنے والے وہ کوسوں دور چلے جاتے ہیں، لیکن بیمار پرسی کی فضیلت جو اسلام عطا فرماتا ہے اس کے پیش نظر ہمیں بیماروں کے ساتھ ایک خاص وابستگی اور تعلق اس کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے، بیمار پڑ گئے ہو، جب تک وہ پلٹ کر واپس نہیں آ جاتا، پھر غور فرمائیں، بندہ مسلم جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ پلٹ کر واپس اپنے گھر نہیں آ جاتا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تب تک یہ جانے والا بندہ یہ جنت الفردوس کے خوشے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی نوید ہے، گویا کہ یہ کہ جنتی ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے، جنت کے خوشے میں رہ رہا ہوتا ہے، کہ بیمار پرسی کرنے والے کا اپنا مقام بڑھ جاتا ہے، انتہائی بلندی پہ چلا جاتا ہے۔ اس نے بیمار پرسی کرتے ہوئے کبھی احسان کا پہلو ذہن میں نہ رکھیں کہ میں اسے بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا تھا، نہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ کسی بیمار بندے کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہے۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حق ہیں اور اسے ادا کرنے چاہیے۔ وہ 7 حق کون کون سے ہیں؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بندہ مسلم سے ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم، یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس ایک بات کو لے لیا جائے کہ راستے میں جس نے آنا ہے میں نے اسے السلام علیکم کہنا ہے، گھر میں جانا ہے تو میں نے السلام علیکم کہنا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کرنی ہے تو میں نے السلام علیکم کہنا ہے، آدھے سے زیادہ جھگڑے تو یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک بات پر کہ تہیہ کر لیا جائے کہ میں نے السلام علیکم کہنا، اور کسی کی طرف سے وہ السلام علیکم کی توقع نہ رکھے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تہی دامن ہے، بے پناہ مال کا مالک ہے، تو کیا ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو پہلے کہو السلام علیکم۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی شخص تمہیں دعوت پر بلائے کہ آپ میرے پاس آئیں تو اس کا جواب دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی اس میں مصلحت ہو، بس آپ کا نہ جانا بہتر ہو تو جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک پڑوسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور میں نے آپ کے لیے شوربہ تیار کیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا کیا میرے ساتھ میری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں نہیں جاتا۔ وہ دوسری مرتبہ دعوت دینے کے لیے، تیسری مرتبہ آئے، حضور نہیں تشریف لے گئے۔ ہر مرتبہ تقاضا تھا کہ میرے ساتھ میرے گھر والے بھی جائیں گے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں۔
چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں، سرکار تشریف لے گئے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں حالانکہ دعوت پر بلانے والا جو شخص دعوت کر رہا ہے، جو بلا رہا ہے، اس کا جواب دینا وہ دینی ضروریات میں شامل ہے، فَأَجِبْهُ، اس کا جواب دو، مگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بار بار انکار فرما رہے ہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں کاشانہ نبوت میں اصل میں گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے یہ بات مروت کے خلاف سمجھی کہ میں باہر سے کھا کر آ جاؤں اور میرے گھر والے اسی طرح سے بھوکے ہوں، اس لیے یہاں پر کوئی مصلحت موجود ہو تو مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی شخص آپ سے خیر خواہی چاہے، یعنی خیر خواہی کرتا ہے، جب خیر چاہتا ہے، جب آپ سے کوئی شخص خیر چاہتا ہے تو آپ اس کی بھلائی کریں۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب مجھے ذرا راستہ بتا دیں، جی آپ اس کو راستہ بتا دیں۔ جی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، آپ اسے وہ چیز دے دیجیے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جو شخص آپ سے بھلائی کا طلبگار ہے اس کے ساتھ بھلائی کیجیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کوئی شخص چھینک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، فشمتہ، تو پھر آپ سامنے ہیں تو کہیے یرحمک اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ایک آدمی کو چھینک آئی ہے وہ خود ہی الحمدللہ نہیں کہتا تو آپ بھی یرحمک اللہ کہنے کے پابند نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جو بطور خاص آج کے درس شریف سے بھی متعلق ہے، جب کہ بندہ مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ چھٹی بات یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر اس کے جنازے کے پیچھے چلو۔ فَاتَّبِعْهُ یہ اس لیے کہ جنازے کے جو چارپائی لے جائی جا رہی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے چارپائی سے آگے والا حصہ، ایک ہے چارپائی سے پیچھے والا حصہ۔ جو چارپائی کی آگے والا حصہ ہے یہاں پر حکم ہے کہ نہ چلو، پیچھے چلو، چونکہ اسلام نے بیان کیا ہے کہ یہ چارپائی کے آگے والا حصہ یہ فرشتوں کے لیے مخصوص ہے، جہاں فرشتے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ جل جلالہ ایک بندے سے فرمائے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کے بچے میں بیمار پڑ گیا تھا تو مجھے پوچھنے ہی نہیں آیا۔ وہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، میں تجھے پوچھنے کے لیے کیسے آتا؟ میرے اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین۔ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، غور کر تمہارے علاقے کا فلاں بندہ ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا تو اس کو پوچھنے کے لیے ہی نہیں گیا۔ اگر تو اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اسے پوچھنے کے لیے چلا جاتا تو میری تجلیات کو وہیں پر تو پا لیتا، تو نے وہ وقت ضائع کر دیا۔ اس لیے علاقے کا کوئی بندہ بیمار پڑ جائے، کوئی نمازی ہے، غیر نمازی ہے، کلمہ گو ہے، اسے آپ بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو غیر مسلموں کی بیمار پرسی کے لیے بھی تشریف لے جاتے۔ لوجدتنی عندہ یا ابن آدم، پھر فرمائے گا استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے ایک مرتبہ کھانا طلب کیا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ وہ پھر پلٹ کر کہے گا میرے اللہ تو رب العالمین ہے،
تو کھانے سے پاک ہے، تو میں بھلا تمہیں کھانا کیسے دیتا؟ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، یاد کرو فلاں بندے نے کھانا طلب کیا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں دیا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو نے اپنی زندگی میں اس بندے کو وہ کھانا دے دیا ہوتا، اگر تو نے اس بندے کو کھانا دے دیا ہوتا، آج وہ دیا ہوا کھانا میرے پاس موجود پاتے۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا یا ابن آدم استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، فلم تسقنی، تو نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا۔ پھر وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ حکم ہوگا استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، یاد کرو فلاں آدمی نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے اسے پانی نہ دیا۔ اما علمت انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو نے اسے پانی پلا دیا ہوتا تو آج اس پانی کو، یعنی اس پانی کے اجر کو میرے پاس پا لیتا۔ دیکھیں 3 سوال جواب ہوں گے، میں بیمار تھا تو پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں نے کھانا طلب کیا تھا تو نے مجھے دیا نہیں، میں نے پانی طلب کیا تو نے مجھے دیا نہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کے ذریعہ سے مل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت بندوں کے ذریعہ سے مل رہا ہے کہ تو فلاں بندے کو بیمار پرسی کرنے کے لیے چلا جاتا، میری تجلیات کو وہاں پا لیتا، فلاں آدمی کو تو کھانا دے دیتا تو آج وہ کھانا میرے پاس سے وہ تو حاصل کر لیتا، اس کا اجر حاصل کر لیتا، تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کا اجر مجھ سے لے لیتا۔ اور جس وقت آدمی بیمار پرسی کے لیے پہنچے تو پھر بیمار پرسی کیسے کرے، اس کا بھی طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کی آقا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور بیمار پڑ گئے یا سرکار نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحہ بیمینہ، جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کا ہاتھ مس فرماتے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، یہ قرب کی علامت ہے۔ بیمار بندے کو حوصلہ دستیاب ہو جاتا ہے، جیسے پیشانی پر ہاتھ رکھ لینا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینا۔ پھر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، دائیں ہاتھ سے مس فرماتے، ثم قال اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس آدمی سے بیماری کو دور فرما دیں، اس بیماری کا دکھ، اس آدمی کا دکھ دور فرما دیں۔ وشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، یا اللہ یہاں پر اس بندے کو شفا عطا فرما دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں، الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما یا اللہ کہ جو بیماری کا نام و نشان تک ختم کر دے۔ یہ یاد نہ ہو تو پنجابی کے اندر، اردو کے اندر یا اپنی علاقائی زبان کے اندر بیمار پرسی کرتے ہوئے ان الفاظ کو، ایسے کلمات کو ادا کیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔